تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج اور اچھے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پڑھ کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم فارغ ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ فارغ معنی میں نہیں لیجیے اس کو، ہم فارغ ہوئے ہیں کہ اب مجھے کام کرنا ہے، اس لیے فارغ ہوئے ہیں، ورنہ فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہیڈنگ بنائیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بخاری کا میں نمبر کتنا آپ کا تھا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، مجھے بھی فارغ ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں اور کئی جگہ سے فارغ ہوں، لیکن ایک آدمی نے نہیں پوچھا کہ بخاری میں مسلم میں تمہارے نمبر کیا ہیں۔ عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ وہ بخاری جو تم نے پڑھی ہے، وہ جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کو چلتی پھرتی کتاب بن گئے ہیں تو وہی آپ کا نمبر ہے، ورنہ کوئی بھی پوچھے گا نہیں آپ سے کہ آپ کا ڈویژن کیا ہے اور آپ کا نمبر کیا ہے۔ لہذا جو پڑھ کر کے جا رہے ہیں اس کی عملی شکل پیش کریں۔ نمبر 2، یہ مادہ پرستی کا دور ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے محترم خافقہ کہ یہ مولانا لوگوں کی تنخواہیں کم کیوں ہوتی ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کم پیسہ ہے تو ہماری قیمت بھی کم ہے، یہ نہیں ہے وجہ۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز آکسیجن ہے اور 100% فری ہے، یہ معلوم اللہ کی پالیسی ہے۔ پالیسی کیا ہے؟ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تم پر تبلیغ دین فرض ہے، یا یہ کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اگر اس علم کو مشکل کر دے تو آپ بولیں گے اللہ وہ علم ہم پیسہ ہی نہیں تھا، حاصل ہی نہیں کر پائے۔ لہذا ہمیشہ میتھ، فزکس، کیمسٹری کے مقابلے میں مولوی کی تنخواہ کم رہے گی، لیکن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قیمت کم ہے۔ آکسیجن فری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ضرورت انسان کے لیے جو ہے وہ پانی کی ہے، وہ بھی تقریباً فری ہے۔ اور کھانے میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ نمک ہے، کیونکہ بغیر نمک کے کوئی کھانا نہیں ہے۔ اب اگر نمک سستا ہے اٹ مینس کہ نمک کی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں۔ تو آپ اپنی ویلیو اپنی تنخواہ سے نہیں جاتے، آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی قیمت کم رکھی گئی تاکہ ایوری ون، ہر آدمی آپ سے استفادہ کرے، اس وجہ سے آپ سستے ہیں۔ آپ غلط فہمی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، بات میری سمجھے۔ اور یہ مادہ پرستی جو ہے نا، جتنا قناعت کریں گے، آپ کو معلوم ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مال مثل سایہ ہے، مال مثل سایہ ہے، سائے کو پکڑنے کی کوشش کرو گے آگے آگے بھاگے گا، اور سایہ کو چھوڑ دو گے تو پیچھے پیچھے آئے گا۔ یہ مال کی ایک نیچرل صفت ہے، آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا یہ تم سے آگے جائے گا، اور جتنا اس پر قناعت کریں گے نا اتنا یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ کر کے دیکھیں کبھی پریکٹیکلی کہ کیسے وہ پیچھے بھاگتا ہے۔ تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی میں ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، بڑے مقدر ہیں، بخاری کی غالباً ایک روایت ہے کہ 100 اونٹ ہیں سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے، 100 اونٹ ہیں سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ میں پورا بھارت گھومتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے کہیں پھنس جاتا ہوں یا کہیں بھی، تو وہ حدیث بار بار ریمارک کرتی ہے کہ اونٹ 100 ہیں سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو گئے تو فائدہ کیا ہے؟ وہاں تو ایسے 100 اونٹ پہلے سے موجود ہیں۔ آپ کو اپنی شناخت بنانی ہے، اس بنانے کے لیے ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ آج سے آپ صرف 1 مہینے تک کسی ایسے ٹاپک پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ایسی گرہیں کھلیں گی۔ مثال کے طور پر بھارتی مسلمان بھارت واسی بھارتی مسلمان سے نفرت کیوں کرتے ہیں، بیٹھ کر غور کریں اور فوراً نیٹ نہ اٹھاویں،
جیسے ہی نیٹ اٹھا لیں گے آپ کی سوچ پیک ہو جائے گی. پہلے خود غور کر لیں, اب اس کے بعد پھر نیٹ سے تلاش کریں کہ میری سوچ اور اس کی سوچ دونوں ٹکرائی ہے یا میں اس سے اوپر گیا ہوں. ایک وقت ایسا آ جائے گا اگر یہ آپ عادت ڈال لیں کہ جو تم نکالو گے اس سے اچھی باتیں تم نوٹ کر چکے ہوگے. کیونکہ جتنے جو لوگ بھی مفکر ہوتے ہیں نا, جتنا غور کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کے خلوص کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاؤں, تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تو اللہ ہے کل یوم ہوا فی شأن. کرتا کیا ہے؟ یہی کرتا ہے بھائی, یہی اس کا کام ہے. ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پروردگار عالم ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ لہذا کوشش کریں کہ کیوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر خود گرہیں کھلے گی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور اگر پھر نیٹ بھی نہیں ہے تو کسی استاد کو استاد مانے رہیں, نسبت جوڑے رہیں. پتا ہرا رہتا ہے درخت سے جڑ کر, ٹوٹنے کے بعد سوکھ جاتا ہے, نوٹ کر لیں. نسبت اپنی جوڑے رہیں, کسی استاد کو اپنا بڑا مانتے رہیں چاہے جتنے بڑے ہو جائیں, لیکن کسی کو اپنا بڑا مانتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے. اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کہ اس وقت بھارت میں جو حالات ہیں, میں ابھی یو پی سے آ رہا ہوں, ہر دن ایک نئی نئی بات ہے. اس کو چرچا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں. ارے وہ تو ڈھابے پہ بیٹھنے والا بھی بول رہا ہے حالات خراب ہیں. اس وقت دانشور وہ ہے, عالم وہ ہے جو بتائے کہ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم, مسئلے کو حل کیسے کیا جائے. ورنہ یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اس مسئلے کا حل کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ عملی شکل میں برادران وطن سے قریب ہوں, ایسے قریب ہوں کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی میں میرا خیر خواہ ہے. میں 2-3 باتیں خدمت خلق چھوٹے پیمانے پر, آپ جہاں جا رہے ہیں, جس گاؤں میں جا رہے ہیں, ایک مرتبہ وہاں SC ST بھی ہوں گے, نیچے قوم کے لوگ ہوں گے, سروے کریں, پوچھیں کہ تمہاری روزی کیسے چلتی ہے, تمہارا چولہا روزانہ کیسے جلتا ہے. ایسے ان سے پیار سے باتیں کریں, وہ فوراً آپ کے ساتھ ہوں گے. نفرت کو جو ہے وہ نفرت سے کبھی بھی دھویا نہیں جا سکتا. بہت مشہور جملہ ہے کہ گندگی کو گندگی نہیں صاف کرتی, گندگی کو پانی صاف کرتا ہے. پانی طاہر ہے. لہذا نفرت کو ختم کرنے کے پروگرام بنائیں کہ کیسے ختم کیا جائے. اپنے برادران وطن کے ساتھ تعلق, مستقل کل سے بات ہو رہی ہے, برادران وطن کے ساتھ کیسے. کیوں ایک آدمی اگر قیامت میں کھڑا ہو کر بول دیا کہ اس سے میرا تعلق تھا لیکن اس نے کبھی مجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا, لٹک جائیں گے, نہیں گاڑی چل پائے گی. آپ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ آپ منجی جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. میں تو پرانا فارغ ہوں, آپ لوگ نئے نئے ہیں, جا کے دیکھیے. شہید کے معنی لکھا کیا ہے؟ فعیل بمانا فاعل ہے, شہید بمانا شاہد ہے. کیا شاہد ہے؟ اللہ میں جان دے کر گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے تیرے دین کو پہنچایا. بیکاز آف دیٹ اس کو شاہد کہتے ہیں, شہید کہتے ہیں. ادروائز تو مقتول فی سبیل اللہ کہنا چاہیے تھا. یہ شاہد کیوں کہا گیا؟ یہ شہید کیوں کہا گیا؟ وہ شہید ہم کو بننا ہے, ان کو بات پہنچانی ہے. اگر قیامت میں آئے معاملہ تو ہم کہہ سکیں اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اس کو تبلیغ کیا ہے. اور تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ ستو باندھ لے, ڈنڈا لے لیں تبھی تبلیغ ہوتی ہے. جہاں پہ رہیں کانا خلقہ القرآن, حبیب مصطفیٰ کے بارے میں کانا خلقہ القرآن, کہ آپ چلتے پھرتے قرآن کو بس وہی بن جائیے. ضروری تھوڑے ہے تقریر کرو, ضروری تھوڑے ہے کہ کتاب دو. آپ جب بن جاتے ہیں اپنی شکل میں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور اتحاد امت میں 3 جملے بول رہا ہوں, علماء غور سے سنیں. ہم صحیح ہیں, آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں, آپ غلط نہیں ہیں. ہم صحیح ہیں, آپ کی اجتہادی غلطی ہے. یہ بولنے کے بجائے نہیں ہم صحیح ہیں بقیہ سب غلط ہیں,
پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہو جائے گا؟ ایسے بولنے والے تھے کہ سب غلط ہیں میں صحیح ہوں، لہذا اچھا وہ کرنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں، اسی میں بھیڑ میں آپ بھی جا کر شامل ہوئے تو فائدہ کیا ہے؟ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ کیسے امت کو یونائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے یہ آسان سے. اچھا میں جب ایسی باتیں کر دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا مطلب باطل کو باطل نہ کہا جائے. پارٹنر بھی تو بیٹھا رہتا ہے جو ہم کو ڈبل مائنڈ لگاتا ہے. نہیں، باطل کو باطل کہیں. جب وہ جمہور متفق ہو جائے کسی باطل پر آپ بھی ساتھ ہو جائیے. لیکن ایک آدمی صحیح کہہ رہا ہے، ایک غلط کہہ رہا ہے. کسٹم سے ہم ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں، آج تک کسٹم آفیسر نے نہیں پوچھا کہ کسٹم کا سامان لائے کیوں نہیں. جب لاؤ گے تب پوچھے گا کسٹم کا سامان کیوں لائے. کسی کو آپ نے باطل کہا ہے، کافر کہا ہے، بدعتی کہا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے میں بولا ہی نہیں، مجھ سے قیامت کی کیوں سوال ہوگا، میں بولا ہی نہیں. لہذا کسٹم کا سامان لے کے نہ جائیے وہاں. یہ باتیں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیاری کر کے جائیں کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے. اس ٹاپک پر خوب تیاری کریں، اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے. مکی زندگی کو کھنگال ڈالیں. انشاءاللہ بہت جلد حالات بدلیں گے اور آپ بدلیں گے. میں کہتا ہوں آپ اس عزم سے اٹھیں کہ حالات بدلنا ہے. یہ آج ہم نے جو لباس پہنا یہ حالات بدلنے کی علامت ہے، یہ سرنڈر ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.